21 साल। हजरत मौला अली शेर खुदा मुसलमान हुए, उम्र कितनी? 10 साल। जब बिस्तर रसूल पे लेटे थे उस वक्त उनकी उम्र 23 साल थी। जब वो बदर में गए थे और बड़े बड़े काफिरों के सर को उतार रहे थे उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। जब वो खैबर को फतह कर रहे थे उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। जवानी में काम होते हैं। हजरत जाफर बिन अबी तालिब जो हजरत अली के भाई हैं 21 साल की उम्र में मुसलमान हुए, गज़वा मूता में शहीद हुए। और जब हिजरत हबशा हुई है उस वक्त सफीर के तौर पर और एक मामला फाम के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भेजते हैं हबशा की तरफ। और जब शाह नजाशी बुलाता है तो तमाम सहाबा का इत्तिफाक हजरत जाफर बिन अबी तालिब पे होता है और उन्हें कहते हैं कि आप जाकर शाह नजाशी के सामने हमारा मुकदमा लड़े। तो हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला नु शाह नजाशी जब पूछता है कि किस दीन के मानने वाले हो तो वो आगे से पता क्या सुनाते हैं? वो सूरह मरियम की तिलावत सुनाते हैं। शाह नजाशी देखें हिकमत कैसी है। वो शाह नजाशी ईसाई है, उसके सामने हजरत बीबी मरियम का तज़किरा सुना रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सुना रहे हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना रहे हैं, हजरत याहया अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जब वो तिलावत को मुकम्मल करते हैं शाह नजाशी को देखते हैं तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। ऐसे बंदे थे। और ये तारीख में लिखा है कि ये मुसलमानों का किसी मुल्क के अंदर ये पहला मुकदमा था जो मुसलमानों ने जीता था। एक जवान ने जीता मुकदमा, जवानों ने मुकदमे जीते हैं। और उसके बाद 15 साल मुसलमान हबशा में रहे, 50 हबशी मुसलमान हुए, 100 के करीब घरों की एक कॉलोनी वहां मुसलमानों के लिए अलग बनाई गई थी। इसके पीछे कौन है? वो हजरत जाफर एक नौजवान है जिनका किरदार, जिनकी गुफ्तगू और जिनका इल्म और जिनका फन वो चीज जाहिर करता है दुनिया के सामने कि आपने काम को करना कैसे है। जवानी सिर्फ इसका नाम नहीं है कि सर मार दो दीवार में। मामला फामी जवानी में होती है। इंसान उस वक्त समझे कि मैंने काम को करना कैसे। हजरत अरकम बिन अबी अरकम 12 साल के बंदे हैं, मुसलमान हैं, अभी जवानी भी नहीं सही आई। आप अंदाजा करें कि 3 साल तक इनका घर वो मुसलमानों के लिए तालीम का एक बहुत बड़ा मरकज बना रहा। इब्तिदा में पूरे मक्का में काफिरों को खबर भी नहीं और लोग हजरत अरकम के घर के अंदर जमा होकर कुरान पढ़ रहे हैं और वो जवान किसी को बता भी नहीं रहा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज इस तरह रखते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। और सहाबा इकट्ठे होकर हजरत अरकम के घर के अंदर कुरान मजीद की तालीम ले रहे हैं। अपना घर वक्फ कर दिया कुरान की तालीम के लिए, दीन के पैगाम के लिए, दावत दीन के लिए। यह सबसे पहला वक्फ था जिन्होंने अपने घर को कुरान के लिए वक्फ करके कुरान की तालीम को आम किया। वो हजरत अरकम बिन अबी अरकम थे। आप पढ़ते जाएं जवानों की जिंदगी। हजरत साद बिन अबी वकास को पढ़ लें, 16 साल की उम्र में मुसलमान हुए और आप अंदाजा करेंगे ओहद के मैदान में इस तरह लड़ रहे थे और इस तरह तीर अंदाजी कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको तीर डाल कर देते हैं और फरमाते हैं इर्मी या साद, ऐसा तीर मार फिदा का अबी व उम्मी, ऐसा तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। हजरत सहाबा फरमाते रदी अल्लाह ताला अन्हुम कहते हैं कुर्बान जाए हजरत साद पर। हमेशा सहाबा हुजूर को कहते थे हुजूर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए। ये हजरत साद बिन अबी वकास वो बंदे हैं जिनको हुजूर फरमा रहे थे साद तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। जवानी है, जवानों ने काम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की उम्र देख लें, जवानी पूरी तालीम कुरान तालीम हदीस के लिए वक्फ कर दी, पूरी जवानी और फिर बुढ़ापा भी कुरान और दीन की तालीम में वक्फ किया। कूफा चले गए थे,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں واپس آئے تھے، وصال مدینہ میں ہوا تھا۔ ان کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جائیدادیں، کچھ زمینیں، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، ان کے لیے الاٹ کی، تو بیٹیوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ جب پوچھا گیا کہ آپ واپس کیوں کر رہی ہیں زمینیں، تمہیں تو ضرورت ہوگی، تمہارا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بیٹیاں آگے سے کہتی ہیں ہمارے ابا حضور ہمیں تربیت دے کے گئے۔ کہا کون سی تربیت دے کے گئے؟ کہا انہوں نے فرمایا روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے سونا، تمہارے گھر میں کبھی فاقے نہیں آئیں گے۔ ہمارے ابا حضور ہمیں وظیفہ بتا کے گئے، ہم وہ وظیفہ کرتی ہیں، ہمارے گھر کبھی فاقے نہیں آ سکتے۔ یہ بھی جوانی میں کام کرتے رہے۔ آپ پڑھیں حضرت موسیٰ بن عمیر کو، 26 سالہ جوان ہے اور کتنا کمال کا کام کرنے والا ہے کہ جب مدینہ کے لوگ حضور کے پاس آتے کہ سرکار کوئی نوجوان ہمیں دیں جو جا کر وہاں کام کرے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ بن عمیر کو بھیجتے ہیں۔ مدینہ سب سے پہلے ہجرت کر کے جانے والے اور سفیر رسول بن کر جا کر کام کرنے والے وہ حضرت موسیٰ بن عمیر ہیں۔ 1 سال کی محنت میں 72 لوگ حضور کی بارگاہ میں بھیج دی۔ کہاں پورا سال محنت ہوئی تھی اور 4 بندے بڑے تھے، اور جب حضرت موسیٰ بن عمیر آئے 72 لوگ تیار کر کے بھیجے۔ اللہ اکبر۔ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور مدینہ میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا کام فردن پہلے کیا، یعنی انفرادی کوشش، ایک بندے سے ملنا، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے۔ اسد بن زرارہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مخالفت بھی ہو اور بڑی مخالفتوں کا سامنا کر کے فردن لوگوں سے مل کے دین کا کام کرنا۔ آج تو کتنا آسان ہے، ہم آئے ہیں لاہور سے تو پہلے انہوں نے جناب ہمیں کھانا کھلایا، اور جب صحابہ جاتے تھے پہلے پتھر رکھاتے تھے، دین کے لیے نکلتے تھے پتھر، اب جناب کھانے ملتے، پتھر مارے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر چھپ کر تبلیغ کرتے تھے مدینہ پاک کے اندر۔ پھر جب انہوں نے خط لکھا حضور کی بارگاہ میں، حضور سرکار اجازت دیں آپ کو کھل کے بھی کام کرتے ہیں، آپ نے فرمایا چلو اب قبیلوں کو اکٹھا کر کے تبلیغ کرو۔ پھر یہ ایسے کرتے تھے، کسی انصاری کے باغ میں چلے جاتے اور جا کر نماز پڑھنی شروع کر دیتے، اور اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اونچی آواز میں ایسی خوبصورت تلاوت ہوتی کہ جب سلام پھرتے تو ارد گرد ہلکا ہوتا، جتنے لوگ قرآن سن رہے ہوتے تھے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ پھر قبائل کو دعوت دی۔ میرے بھائیوں، آج ہم سمجھتے نہیں جوان نے کرنا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمایا، ایک بندے نے کہا جی حضرت اگر مجھے اللہ یہ فرمائے کہ تو کچھ مانگ لے تو میں کہوں گا مولا مجھے ایک کمرہ ایسا دے کہ جو دولت سے بھرا ہوا ہو، اشرفیوں سے، درہم و دینار سے، دنانیر سے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں وہ سارے کا سارا اللہ کے دین پر خرچ کر دوں۔ ایک اور بندہ بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ تو کیا چاہے گا؟ اس نے کہا میں کہوں گا کہ مولا مجھے ہیرے جواہرات سے کمرہ بھرا ہوا مل جائے۔ تو پھر تیری کیا خواہش ہوگی؟ تو وہ صحابی کہنے لگا حضرت عمر سے کہ میں وہ بھی اللہ کے دین پہ خرچ کر دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت آپ کی کوئی خواہش ہے آپ بھی تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں درہم دینار پیسہ دولت ہیرے جواہرات نہیں مانگوں گا، میں اللہ سے کہوں گا مولا مجھے معاذ ابن جبل اور حذیفہ بن یمان جیسے نوجوان دے دے، ان جوانوں کی جوانیاں میں دین پہ صرف کر دوں گا۔ جو کام جوان کر سکتا ہے وہ نہ دولت کر سکتی ہے نہ وہ پیسہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں پیسے نہیں مانگے تھے، عمر مانگے تھے۔ حضرت عمر جوان تھے، ان کی ہیبت، ان کے جلال سے جو کام دین کا ہونا تھا وہ سرکار پہلے جانتے تھے۔ اس لیے حضور نے پیسے نہیں مانگے کہ مولا مجھے پیسے دے، مجھے میرے لیے اسباب پیدا کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے ہیں تو نوجوان عمر مانگے، 25 سالہ جوان دین کے لیے مانگ لیا۔
کہ مولا یہ جوان جب دین کی طرف آئے گا تو دین کا کام پھیلے گا۔ سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، کتنی عمر تھی؟ 16 سال کے نوجوان تھے جب مسلمان ہوئے، اور کام پتہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہاں؟ اپنے ہی گھر میں چھپ کے۔ پڑھانے والا پتہ کون تھا؟ وہ مکہ کے ایک لوہار تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے گھر میں جا کر سعید ابن زید جو بھی جوان تھے، ان کو اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ کو جو حضرت عمر فاروق کی بہن تھی، انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ حیرانی والی بات، اگر ہم 20 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں قرآن صحیح نہیں آتا، تو غور کرو ذرا، حضور کے زمانے میں تو ایک لوہار کو بھی قرآن اتنا آتا تھا کہ وہ گھروں میں جا کر قرآن پڑھا رہے تھے۔ جوانوں نے کام کیا دین کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ جس جوان نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ اسے VIP پروٹوکول دے گا۔ اور کیسا پروٹوکول ہوگا؟ کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کر دے گا۔ کیسا پروٹوکول ہوگا یہ؟ اور یہ جوان کو ملنا ہے۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ بندے سے 5 سوال ہونے ہیں، ان میں سے ایک سوال کیا ہے؟ جوان سے جوانی کے بارے میں سوال ہونے، تو نے جوانی کہاں لگائی؟ صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے ایک دن فرمایا، او نوجوانوں سنو، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوں گی، لیکن وہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا، حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے جیسے جسم ان کے بھی ہوں گے، تمہارے جیسے بدن ہوں گے، اور فرق اتنا ہوگا، وہ بظاہر تو نمازیں پڑھتے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو ان کی تنہائی پاک نہیں ہوگی۔ وہ تنہائی میں حدود اللہ کو توڑ دیں گے، تنہائی میں پہنچیں گے تو رب کی حدوں کو پامال کر دیں گے، تنہائیوں میں گناہ ہوں گے۔ میں آج آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، کیا دشمن نے چال چل کے اور کتنی اس نے ٹیکنیکیں استعمال کی، اس نے ہمارے گھر نہیں، ہمارے شہر نہیں، ہمارا ملک نہیں، ہمارا گھر، گھر کا کمرہ، کمرے کا بیڈ روم، بیڈ روم کا بستر، بستر کے اوپر اپنی گندگی اور غلاظت اور اپنی بدبودار زندگی اس نے ایک کلک کے اوپر نوجوان کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب نوجوان نے بچنا ہے۔ یہ جوان کی جوانی، یہ اسلام کے لیے طاقت ہونی چاہیے، یہ جوانی اسلام کی قوت ہونی چاہیے۔ اور جوان کا خون اتنا 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 گرا ہوا ہے کہ وہ جناب ون ویلنگ میں بہہ جائے۔ اور جوان تو مومن ہے، تیرا خون اتنا بے قیمتہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہ ہو۔ جوان، تیری جوانی ایسی نہیں ہے کہ کفر اور شیطان تجھے اپنے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر لے۔ تو اپنی جوانی کو بچا، اپنی جوانی اللہ کے دین میں لگا۔ حضرت بابا فرید نے لکھا ہے ایک نوجوان کا واقعہ۔ وہ نوجوان کیسا تھا؟ دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو اٹھ اٹھ کے باتیں کرتا تھا، تہجد گزار تھا۔ موت کا وقت قریب آیا تو ماں سے کہنے لگا، ماں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، ایک چیز کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، وہ تو نے پوری کرنی ہے۔ تو ماں نے کہا وہ کون سی وصیت؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ لگانا۔ پہلے کہا اس کو رسی ڈالنا، ایسے گھر میں گھسیٹنا، پھر آگ لگانا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے مجرم جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں یہ تو نہیں کروں گی۔ کہا ماں میں تجھ سے راضی تب ہوں گا جب تو یہ کرے گی۔ اس کا وصال ہو گیا۔ حضرت بابا فرید لکھتے ہیں وصال ہو گیا اس نوجوان کا۔ جب فوت ہو گیا تو ایسے رسی پکڑ کے اس کے بدن کو ڈالنے ہی لگے ہیں کہ آواز آئی چھوڑ دو اس کو، یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو غسل دیں، اس کو خوشبوئیں لگائیں۔ یہ بھی تو جوان تھا۔ اور جس کی جوانی دن رات فضولیات میں گزر رہی ہے، ہاں جی، نہ اس کو دین سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس کو وجہ کیا ہے؟ دل پہ اس کے زنگ آ گیا ہے۔
जंग से भी अगले दर्जे पे जा रहे हैं। अब तो जंग तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मोहरें लग रही हैं पक्की पक्की। मेरी बात याद रखें, जिस बंदे की निगाह में पाकीज़गी नहीं है उसके दिल में कभी नूर नहीं उतर सकता। जिस जवान ने कभी निगाह ही पाक नहीं की उसके दिल में नूर कैसे आना है, दिलों ने पाक कैसे होना है, दिल के अंदर खौफ इलाही कैसे आना है, इस सीने के अंदर अल्लाह के रसूल की मोहब्बत कैसे आनी है। मोहब्बत तो तब आनी है जब इसके अंदर पहले नूर उतरेगा, और उस नूर का ताल्लुक आंख से है। अपनी आंख पाकीज़ा हो, अपनी सोच साफ सुथरी हो जवान की। और जवानों ने सारे दीन का काम किए थे रसूलुल्लाह के ज़माने में। मैंने मिसालें दे दी आपको, जिसको हम जिन सहाबी को कहते हैं ना गसीलुल मलाइका, हज़रत हंज़ला, ये पता कौन थे? अबू आमिर बंदा था जो काफिरों का बहुत बड़ा सरदार था, उसका बेटे थे। और सुसर पता कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी हजरत हंज़ला के घर में थी। जब गज़वा उहद के लिए पैगाम आया था तो हजरत हंज़ला ने अपने जवानी को अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में लगाते हुए गज़वा उहद में उसी तरह दौड़ के चले गए थे। जब शहीद हो गए तो लाश नहीं मिली थी। जब थोड़ी देर के बाद उनकी लाश मिली तो उनके जो बाल थे वो गीले थे और वहाँ से पानी टपक रहा था। सहाबा हुजूर को मंजर पेश करते हैं, हुजूर ये मामला हुआ। आपने फरमाया हज़रत हंज़ला को कोई और नहीं ले गया था, इसको मलाइका ले गए थे जो गुस्ल देकर वापस लाए। ये भी तो जवान थे। आज जवान के पास वक्त है मोबाइल के लिए, जवान के पास वक्त है थड़े पर बैठने के लिए, हमाम में बैठने के लिए, गपशप करने के लिए, फजूल काले करने के लिए, फजूल मैसेज करने के लिए। वक्त नहीं है तो नमाज के लिए नहीं। ऐसे मैं कहता हूँ शाह साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, मैं गुजारिश करता हूँ आपके सामने, ये नमाज जिसको हमने बड़ा हल्का समझा हुआ, ये कितनी बड़ी चीज़ है। हर इबादत में कलाम हो सकता है सिवाय नमाज की। ज़कात देते हुए कलाम करो, कोई मसला नहीं। रोज़ा रखा है, सारा दिन बातें कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आज पे गए, इबादत है, बातचीत होती है। तवाफ़े काबा करें, गलबात हो सकती। सफ़ा मरवा ते भी गलबात हो सकती, मिना ते भी हो सकती, अरफात मुज़दलिफ़ा टेंड कराने, हलक कराने हैं जी, कुर्बानी करदे, हर जगह ते गलबात हो सकती। लेकिन नमाज जदों शुरू कर ली गल नहीं हो सकती। कभी गौर किया क्यों नहीं हो सकती? क्यों? जब मेरे भाई तू खड़ा होता है ना नमाज के लिए, तू कहता है अल्लाहु अकबर और कहता है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तू पाक है, तमाम हमदें तेरे लिए हैं। व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बड़ा बरकतों वाला है। व तआला जद्दुका, और तेरी इज़्ज़त अज़मत बड़ी बुलंद है। वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। जब आगे पढ़ते जाते हैं ना, तिलावत करते जाते हैं, तो आपको पता है कलाम क्यों नहीं करना? उधर से कोई आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ये जवाब नहीं दे रहा। कोई कहता है फला चीज़ कहाँ रखी है, ये जवाब नहीं दे रहा। क्यों? इसलिए कि जो भी आता है उससे बात करता है वो जवाब नहीं देता। वो बता रहा होता है मैं कोई और इबादत नहीं कर रहा, मैं नमाज पढ़ रहा हूं। और नमाज ये रब से मुलाकात होती है। मेरे भाई मुझे सलाम न कर, मैं मेराज पे गया हुआ हूं, मैं यहां नहीं हूं। मुझसे न चीजें पूछ, मैं यहां नहीं हूं, मैं मेराज पर हूं। इसलिए नमाज में कलाम नहीं होता। और सलाम कबलल कलाम है, कलाम से पहले सलाम करो। नमाज के इख्तिताम पे सलाम इसलिए है कि जब आप मेराज पर गए हुए थे, अब मेराज से हुई है वापसी, वापिस आते हुए कहना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोमिनो, जिन्नो, फरिश्तों, अब मैं मेराज से वापस आया हूं, अब तुमसे कलाम करना है, उससे पहले तुमसे सलाम ले रहा हूं। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। ओ मेरे भाई, ये है नमाज जिसको हम ज़ाया करते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा नमाज मिला था।
معذرت کے ساتھ ہم سنی لوگ جو ہیں نمازوں میں سست ہیں. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو روحانیت کیسے ملے گی؟ پیر صاحب سے فیض تب ملنا ہے جب نماز پڑھیں گے. نماز پڑھتے نہیں، فیض کہاں سے ملنا ہے؟ دعائیں قبول کیسے ہونی ہیں؟ نمازوں سے ہونی ہیں. اللہ کے نبی نے جہاد میں نمازیں پڑھی ہیں اور ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے نماز نہیں پڑھتے. وہ جہاد میں بھی پہنچ کے نماز پڑھتے تھے اور ہم دکان نہیں بند کر سکتے. اور معذرت کے ساتھ ہم تو جنازہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہوئے بھی اس وقت بھی کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے، فرض عین چھوڑ کے فرض کفایہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. قبرستان دفنا کے آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. وہ کسی نے کہا تھا میں نکلا شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف سبز جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پاؤں تلے ایک ہڈی آئی جس کے یہ بیان تھے، سنبھل کے چلنے والے ہم بھی کبھی انسان تھے. ان سے پوچھیں. تو بہرحال جوان اپنی جوانی اللہ کے دین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع اور آپ کے دین کو پھیلانے میں لگائیں، پھر ہماری کامیابی ہے. اور میں اکثر جگہوں پہ گزارش کرتا ہوں علماء کرام سے بھی کہ ہمارا ٹارگٹ جوان ہونا چاہیے. جو بڑھاپے کو پہنچ گئے وہ ان کو چلنے دیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، سیکھیں، جو سیکھ سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن زیادہ سے زیادہ فوکس کریں جوانوں کے اوپر. جب جوان دین کی طرف آ جائے گا تو سمجھ لو ایک اگلی نسل تیار ہو گئی. اور جوان سے بھی زیادہ ہمیں جس پہ محنت کی ضرورت ہے وہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے. ایسے نہیں حضور سنت چھوڑ کے گئے کہ آپ کے نواسی وہ جب آپ کے کندھوں کے اوپر آئے تو زور کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ سرکار نے بچوں کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا تھا. سجدے کو کیا کر دیا تھا؟ کن کے لیے؟ لو نماز ہوگی سی ہاں تو ایسی تو کہنے تو بچہ لے کے کو مسیتے آیا، نماز ہی گئی تیری، تو لوگوں دیا نمازاں خراب کر رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے مسلمانوں، میرے بھائیوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بچے کے لیے اپنی نماز کو لمبا کیا، سجدے کو لمبا کیا ہے. اور سرکار کا ہر عمل امتی کے لیے ایک نشان ہوتا ہے، ایک منزل کا تعین کرتا ہے، زندگی گزارنے کا اصول دیتا ہے. حضور نے منبر چھوڑا تھا حضرت امام حسن حسین کے لیے جب وہ مسجد میں آئے تھے، اور جب سرکار کا وصال ہوا ان کی عمر کتنی تھی؟ ان میں سے ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 6 سال تھی. تو اس کا مطلب وہ چھوٹے سے بچے تھے. میں نے ایک جگہ نا الرحمان گارڈن لاہور میں درس دیتا ہوں، وہاں میں نے درس دیا تو ایک یہی ٹاپک تھا، یعنی کہ بچوں کے اوپر. اینڈ پہ میں نے کچھ باتیں کی تو ایک بابا جی آگے کہتے جی وہ ایک حدیث ہے کہ مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ. کہتے اس حدیث کا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا مسجداں تو بچیاں نو ہاں جی بچا لو گے تو بچہ کون لے جائے گا؟ پھر وہ موبائل دیکھے گا. وہ کیا دیکھے گا؟ موبائل دیکھے گا. وہ جو پرائیویٹ سکول میں جس کا جو سلیبس ہے وہ پڑھا کے اس بچے کا ذہن خراب کرے گا. وہ میرے بھائی وہ بچہ جب مسجد میں آیا ہوگا، مفتی یاسین جوید صاحب نے بیان کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی سے محبت کس طرح صحابہ کرتے تھے، اس بچے کے دماغ کے اندر فٹ ہو جائے گا اور پوری زندگی اللہ کے نبی کی محبت اس کے دماغ کے اندر گونجے گی. یہ پنیری ہوتی ہے ہماری. اگر پنیری آپ خراب کر رہے ہیں تو آگے فصل کیسے ہونی؟ درخت تو تب بننے ہیں نا جب پنیری ٹھیک ہو. اپنی پنیری کے اوپر محنت کریں، جوانوں کے اوپر محنت کریں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.